बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी आप सबको इस्लाम 12 चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मौजू कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल है। ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए बच्चों की बजाय ये आज खुद मैं कर रहा हूँ। कुर्बानी क्या सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज है या कि पहले भी उम्मतों पर फ़र्ज थी? कुर्बानी एक ऐसा अजीम शान अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई पसंदीदा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को हर उम्मत पर लाजिम करार दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हज के अंदर आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसाकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी को लाजिम करार दिया है ताकि वो अल्लाह सुब्हानहु तआला के अता किए हुए मवेशियों पर उसका नाम बुलंद करे। तो कुर्बानी हर उम्मत अदा करती रही, लेकिन इसको जो शोहरत और दुआम जो उरूज मिला वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रज़ा से उनकी कुर्बानी पेश की, तो इसको वो शोहरत और दुआम हासिल हुई और उन्होंने ये कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए की थी। इसीलिए आज दिन तक हम कुर्बानी हम पर वाजिब होती है, हम करते हैं, लेकिन फिर भी उसे क्या कहा जाता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं। उनके उस अखलास की वजह से उनको वो अजर, उन्होंने जो काम शुरू किया था उसको आज तक याद किया जाता है और उसी सुन्नत के मुताबिक उसको अदा किया जाता है। और हमें भी चाहिए कि हम जब कुर्बानी पेश करें, सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि जो भी अमल करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और रज़ा के लिए करें, किसी और मकसद के लिए को सामने रखकर न किया जाए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाया आयत नंबर 37 के अंदर कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि उसके हुजूर सिर्फ तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है। ये भी सूरह हज आयत नंबर 37 के अंदर फरमाया क्या जो हम कुर्बानी करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर वो खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि हमारे दिलों का जो तकवा होता है, जो अखलास होता है, वो पहुंचता है। इसीलिए सूरह इनाम आयत नंबर 162 के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप मुझे बताएं कुर्बानी के क्या मानी है? कुर्बानी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कुर्ब से है, जिसका मतलब है किसी शय के नज़दीक होना। कुर्ब दूरी का मुतज़ाद है। कुर्बान कुर्ब से मुबालगे का सीगा है। इमाम रागिब अस्फ़हानी अपनी किताब अल-मुफ़रदात अल-कुरान के अंदर ज़िक्र करते हैं कि कुर्बानी का माना बयान करते हुए लिखते हैं कि कुर्बानी वो चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल किया जाए। शरअ में ये कुर्बानी यानी जानवर ज़बा करने का नाम है। कुर्बानी की फजीलत क्या है? कुर्बानी की फजीलत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीसें मुबारका मरवी हैं, जिनमें से चंद आपकी गोशगुजार करता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, यानी कुर्बानी की हैसियत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने फिर अर्ज़ किया कि हमें इस कुर्बानी के करने से क्या मिलेगा? फरमाया हर बाल के बदले में एक नेकी। सहाबा ने फिर अर्ज़ किया
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس کو سنن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی طریقہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جس کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ اس کو امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کرنا محض سنت نہیں بلکہ یہ ایک واجب عمل ہے۔ ہر وہ شخص جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو، وہ نابالغ نہ ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، یعنی مسافر پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر مقیم ہو اور مسلمان ہو۔ یہ جس آدمی کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں، اور پھر اس پر کیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں، یعنی کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور مسلمان، صاحب نصاب پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا ان سب کا مجموعہ یا بعد کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، ان پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہیں اور 5 کے 5 صاحب نصاب ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک قربانی کی جائے گی تو 4 لوگ ان پر قربانی کی قضا لازم ہوگی، چاہے وہ اس قربانی کی قضا اگلے سال کریں یا وقت گزرنے کے بعد اس قیمت کو، جو جتنے کا ایک بکرا یا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے، اس قیمت کو وہ آگے صدقہ کر دیں۔ تو کیا وہ 5 افراد 5 پر قربانی واجب ہے، ایک کی کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر ایک اور فرق ہے، زکوٰۃ کے لیے یہی نصاب پورا سال اس کی ملکیت میں ہونا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورے سال اس کے پاس اتنی مالیت ہونا لازم ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر۔ لیکن قربانی کے 3 ایام یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور چیز جو خاص توجہ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت عورتوں کی جو شادی شدہ ہیں وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، کیونکہ جو زیور ان کو اپنے والدین کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے ملتا ہے وہ ساری کی ساری ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ اگر وہ زیور 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتا ہے تو ان پر قربانی لازم ہے۔ اگر ان کا شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، تو ان پر قربانی لازم ہے، چاہے یہ زیور بیچ کر کریں یا جیسے بھی یہ ان کو پیسے ارینج کریں، تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے شوہر پر قربانی واجب نہیں ہے۔
اگر وہ نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ عورت گناہگار ہے. اس لیے عورتوں کو خاص طور پر یہ چیز باور کرنی چاہیے کہ قربانی اور زکوٰۃ ان پر واجب ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، ان کے خامدوں سے نہیں پوچھے گا. اس لیے جب قربانی یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جب زکوٰۃ پورا سال ان پر گزر جائے تو کیا یہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتیں، سوال کیا گیا کہ عورتیں کیسے ادا کریں قربانی یا زکوٰۃ. فرمایا جو زیور ان کا زیادہ ہے، سونا جو 7.5 تولے سے زائد ہے، وہ بیچ کر زکوٰۃ اور قربانی ادا کرے. جب 7.5 تولے سے کم رہ جاتا ہے وہ بری ذمہ ہے. قربانی کی رقم غریبوں کو دی جا سکتی ہے. آج کل کچھ روشن خیال جو زیادہ اس چیز کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ کیوں دی جاتی ہے، یہ گوشت اور پیسے کا ضیاع ہے. اگر یہی رقم غریبوں کو دے دی جائے تو ان کا بھلا ہوگا، ان کے لیے بہتری ہوگی کہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی کو بسر کریں گے. تو دیکھیں قربانی جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر اسلام کا انکاری شخص جو ہے وہ کافر ہے. اسی طریقے سے یہ جو روشن خیال احباب ہیں، مفکرین ہیں، آج یہ قربانی کی بات کر رہے ہیں تو کل شاید یہ حج کی بھی بات کریں گے، مساجد کی بھی بات کریں گے کہ اتنی خوبصورت مساجد کیوں بناتے ہیں، کیوں اتنے اخراجات کرتے ہیں، آپ لوگ یہ غرباء کے اندر تقسیم کر دیں. یا حج کے لیے بات کی جائے گی کہ آپ 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ حج کے لیے جاتے ہیں. حج کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہے کہ ایک میدان کے اندر آپ 2-3 دن بسر کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ وہی رقم آپ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تو ان کا بھلا ہوگا. دیکھیں اسلام نے غرباء کا بھی اتنا ہی خیال رکھا ہے جتنا اسلام نے دوسرے احکامات دیے ہیں، جتنا اسلام نے دوسرے احکامات دیے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے کتنے احکام دیے ہیں، اس سے بڑھ کر اسلام نے غرباء کی مدد کی ہے، اس کی تعلیمات دی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنا خوف ہوا، صرف غرباء کی نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال کی بات کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ مجھے خوف ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو بھی وراثت کے اندر حصہ دار بنا دیا جائے. فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. وہ اس حد تک جو ہے وہ اسلام نے اپنے غرباء کا خیال رکھا. آپ دیکھیں جب روزے کی قضاء کی بات ہوئی تو کہا کہ ایک غلام کو آزاد کر دو، اگر نہیں تو کیا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. وہاں پر بھی غرباء کی بات کی. جب کفارہ قسم کے کفارے کی بات ہے تب بھی غرباء تک بات آ کر ختم ہوئی. تو غریبوں کا اتنا خیال رکھا. پھر زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ بھی ان غرباء کے لیے ہی رکھا. جہاں پر قربانی، نماز، روزہ کی بات کی وہاں پر زکوٰۃ کی بھی بات کی کہ زکوٰۃ بھی تم لازم ادا کیا کرو. وہ بھی جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی واجب قرار دے دی. تو کیا یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے اسلام، شاعر اسلام کو ختم کرنے کا، کہ جس طریقے سے عیسائیت کے اندر سے عیسائیت کی روح کو ختم کر دیا گیا، اسی طریقے سے یہ مسلمانوں سے ان کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے شاعر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نام کے جیسے عیسائی آج نام کے عیسائی ہیں اسی طریقے سے مسلمان بھی جو ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں. دیکھیں حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے چند دن پہلے کہ پاکستانی لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ان چند ممالک کے اندر شامل ہیں. صدقہ و خیرات کرنے والے ان چند ممالک کے اندر شامل ہیں. حالانکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک غریب اور متوسط لوگوں کی قوم ہے، اس کے باوجود وہ اتنا بڑھ چڑھ کر غرباء کے لیے کام کرتی ہے، غرباء کا خیال رکھتی ہے. تو کیا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ قربانی کی
रकम को है गुरबा के अंदर तकसीम कर दिया जाए, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। शायर इस्लाम को हमसे खारिज करने की बात है, हमें शायर इस्लाम से दूर करने की बात है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने से हमें दूर करने की कोशिश है। इसलिए इन प्रोपेगेंडों के अंदर कभी भी ना आए। ये एक आप पर वाजिब अमल है, वाजिब है, ये सुन्नत नहीं है, ये एक वाजिब अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शायर इस्लाम की ताज़ीम और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ये बच्चे वीडियो बनाते हैं, कम से कम बाकी आप चैनल्स को भी सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या इस इस्लाम ड्राइव चैनल को भी लाजम सब्सक्राइब कर दें, इनकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो। देखिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, आपकी मालूमात के अंदर एक इजाफा फरमाते हैं। इसलिए बराए करम इनकी वीडियो को लाइक और शेयर कर कीजिएगा। शुक्रिया।